ڈاکٹر زرکا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو سینیٹر بننے کی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ عوام سے ووٹ لے کر باقاعدہ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آ کر عوام کی خدمت کرنا زیادہ آسان ہے یا سینیٹر بن کر؟ دیکھیں جی، نیت آپ کی ہونی چاہیے، وہ پھر آپ کسی پلیٹ فارم سے بھی کام کر لیں۔ سینٹ کا کام جو اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے، اس میں ذرا سوچ سمجھ کا کام زیادہ ہے۔ اس میں آپ کا جو مین جو اس میں فرائض ہیں، اس میں ایک تو گورنمنٹ اوورسائٹ ہے کہ گورنمنٹ کیسا کام کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے میں سوٹڈ بھی زیادہ سینٹ کے لیے اس طرح ہوں کہ سوچ سمجھ کے ایک بگر ویو لینا چیزوں کا، اور میرا فوکس زیادہ اخلاقیات پہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو پالیسی کے کام ہیں، جو آپ نے جو بگر ویو لینا ہے، اس حوالے سے سینٹ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آپ کی بہت ہی لائیولی پرسنالٹی ہے جو بینگ ڈاکٹر، بینگ پولیٹیشین آپ کے پروفائل سے میچ نہیں کرتی ہے۔ پروفائل سے میچ نہیں کرتی ہے؟ وہ کیسے؟ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ بڑے سیریس لوگ۔ ہاں لیکن بات سنیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 90 سال بھی زندگی جئیں اور آپ کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسا پچھلا تھا، یعنی آپ نے ایک ہی دن جیا، تو زندگی اس طرح جینی چاہیے کہ آپ کے 90 سال میں ہر دن ایک نیا دن ہو، ایک نئے طریقے سے ہو۔ مطلب آپ 60 سال یا 50 سال کی عمر میں بھی آپ گریسفلی لیکن لائیولی کام کر سکتے ہو، تو زندگی کو زندہ رہ کے گزارنا چاہیے۔ آپ بہت ہی ہسمکھ، نٹ کھٹ، چلبلی سی ہیں، کیا بچپن سے ہی ایسی ہیں؟ پتہ نہیں، آپ بھی مجھے کافی چلبلے لگتے ہیں، تو آپ بتائیں، آپ بھی بچپن سے ہیں؟ میں تو ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، مجھے اسکول میں بڑی، ایک دفعہ ایک ٹیچر تھے، مجھے ہنسنے کی عادت تھی، تو وہ مجھے اسپورٹس کی کلاس میں، تو اس نے کہا آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس نے مجھے باہر نکال دیا، اس نے کہا اس کو سزا دو، یہ اسپائی ہنس کیوں رہی ہے؟ تو وہ، لیکن یہ چیزیں اچھا ہوتا ہے اگر آپ ہنستے رہتے ہیں تو آپ کو، آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے۔ آپ فیملی میں سب سے چھوٹی تھیں؟ جی اور بڑی لاڈلی بھی تھیں؟ جی، بلکہ والد صاحب نے تو آپ پر ایک گانا بھی بنایا تھا۔ اچھا، آپ نے تو بڑی ریسرچ کی ہے۔ جی۔ وہ گانا کون سا تھا؟ وہ مجھے کہا کرتے تھے، زری پتہ نہیں کیا، آنکھوں کا تارا کچھ ہمارا، مجھے پورا یاد نہیں ہے، مگر بہت چھوٹی ہوتی تھی، تو وہ میرا پیٹ نیم زری ہے، تو وہ بہت پیار سے یاد کرتے تھے۔ اب آپ نے مجھے والد یاد دلا دیے تو پھر وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا ماحول بہت علمی ادبی تھا جی، لیکن پھر بھی اتنے شاندار ایکڈیمک کیریئر کا کریڈٹ کس کو دیں گی آپ؟ میرا خیال ہے جی دونوں والدین کو، لیکن میرے والد خود بہت برائٹ تھے۔ ہمارے گھر میں وہ روز صبح ناشتے کی ٹیبل پہ کبھی امام غزالی کی کوئی کہانی سناتے تھے، کبھی مولانا روم کی، تو وہ ایک بڑی، اور میں وہ ان کی کتابیں دیکھ کے سوچتی تھی کہ یہ کیسے یہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو بڑی بورنگ کتابیں ہوں گی۔ لیکن اب جیسے انسان خود عمر کے حصوں سے آگے بڑھتا ہے، تو اب مجھے بھی وہ کتابیں بہت اچھی لگتی ہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی کو پڑھنا، اور مطلب یہ جو ہمارے صوفیاء اکرام تھے اور جو ہماری اساس ہے وہ اتنی زبردست ہے۔ آپ حافظ کو پڑھیں، مطلب کہ ہماری اساس اتنی زبردست ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال سے شروع کرتے ہیں اور علامہ اقبال پہ ختم کر دیتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو کہتی تھیں کہ میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے اس کا جو شعبہ چنا ہے اس میں تو کوئی خدمت کا پہلو نظر نہیں آتا۔ نہیں جی، میرے 3 شعبے ہیں نا جی۔ سب سے پہلے میں نے انٹرنل میڈیسن کی، جو آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس میں میں نے FCPS MRCP کیا، اس میں میں نے بڑی خدمت کی عوام کی۔ میں وہ تو میں نے گورنمنٹ سروس میں ہوتی تھی، میں نے چھوڑی اس لیے کہ گورنمنٹ سروس میں اگر آپ، جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اگر آپ 9 بجے سے پہلے چلے جائیں اور 1 بجے کے بعد اگر آپ موجود ہوں تو کوئی آپ کو زندہ جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ ظاہر ہے وہ ساری سٹیجز سے آپ گزرتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آپ نے خدمت کی یا نہیں کی۔ سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے سبھی فوٹو لگاتے ہیں۔ آپ نے سیاسی سفر کے لیے PTI کا انتخاب ہی کیوں کیا، جبکہ اس وقت PTI کا گراف کو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ جی بالکل، میں جی جب واپس آئی تو ہم نے جنا کا پاکستان ایک پریشر گروپ بنایا، جس میں لاہور کی اچھی سمینہ پیرزادہ ہمارے ساتھ تھیں اور چند لوگ تھے۔ تو وہ 1 مہینہ 2 مہینے ہم نے چلائے، پھر ہم نے کہا یار اس سے بات بننی نہیں ہے، جب تک آپ پالیٹکس جوائن نہیں کریں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میری نہ تو سیاسی بیک گراؤنڈ، نہ میرے پاس کروڑوں روپے، تو مجھے بڑی سیاسی پارٹیوں نے کہاں لینا تھا۔ یہ تو عمران خان صاحب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پروفیشنل خاتون کو
اور جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہے, کسی سیاسی خاندان سے اس طرح سے تعلق نہیں رکھتی, اور کوئی پیسے بھی نہیں میں نے دیے, تو اس کے باوجود انہوں نے مجھے موقع دیا, تو یہ تو ان کی بڑائی ہے. آپ بطور پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ویمن ونگ کی خاصی فعال سیاسی کارکن ہیں, لیکن مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو سینیٹر شپ ہے یہ بشرا بی بی سے تعلقات کی وجہ سے ملی ہے. دیکھیے جی, وہ مزے کی سٹوری ہے. سب سے پہلے تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈم یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا لیکن اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گی تو پھر تو 100% امپاسبل ہے, ٹرائی کریں گی تو 99%. کسی نے مجھے کہا جی آپ یہ تو بہت مشکل ہے, آپ میئر لاہور کے لیے ٹرائی کریں, لوکل باڈی الیکشن میں جائیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بہرحال وہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوکل باڈی الیکشن میں جائیں, جب میرا نام آیا لسٹ میں تو وہ بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ وہ خود بھی بڑے نامی گرامی آدمی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے نام آتے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے. تو مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے بھی یہی والی بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہے. میں نے کہا جی آپ ملاقات میری کرا دیں. میری پہلے ہوئی تھی ان سے ایک دفعہ, جب ہمارے جب لسٹیں آئی تھیں 2018 میں خواتین کے ناموں کی, تو تب بشرا بی بی کو ہم سب ملے تھے, کوئی 25-30 خواتین, اور انہوں نے ہمیں کوئی 4-5 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بڑے پیار سے سب کچھ سمجھایا. تو میں نے کہا اس کے بعد تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن آپ کرا دیں اگر ہوتی ہے تو. سو یہ دیکھیے جی, سب چیزیں جو ہے نا وہ پیسے سے, اور کوئی کام اللہ تعالیٰ بھی کراتا ہے, اس کو ماننا چاہیے لوگوں کو, اور کچھ کام آپ کی نیت سے بھی ہوتے ہیں. میں تو صوفی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے والد صاحب سہروردی سلسلے کے ہیں, میرا سسرال چشتی سلسلہ ہے, اور میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے بندوں سے کوئی نہ کوئی کام کرانے ہوتے ہیں, تو وہ عاجز جیسے لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی. میرا یقین کچھ اور ہے, اور باقی ٹرائی بہت لوگوں نے کی کہ کیسے ہوا, تو وہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی. بشرا بی بی نے ان 4-5 گھنٹوں میں آپ کو کیا سمجھایا؟ کیا وہ سیاست کو بھی سمجھتی ہیں؟ ان کو خان صاحب نے اسی لیے ہمارے پاس بھیجا تھا کہ وہ سمجھیں ہم سے کہ کیا خواتین کی کیا گریوینسز ہیں, اینڈ واٹ آر دا ایشوز, اور واقعی کہ وہ جینوئن بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کہ ایسے ہی تو نہیں خواتین کر رہی. تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہم سے بات کی اور ہم سے پوچھا, اور انہوں نے ہم پہ بڑا مطلب اپنے بارے میں بھی انہوں نے ہم سے کھل کے باتیں کی. تو بہت اچھا لگا ہمیں ان سے مل کے, جس طرح سے انہوں نے ہم سے ایک بڑے ہی سادہ انداز میں اور اتنا ٹائم دیا. دیکھیں وہ ہمیں آدھے گھنٹے میں بھی ہمارے ساتھ 2 فوٹویں کھچا کے ہمیں باہر نکال سکتی تھی, لیکن نہیں, شی گیو اس اے لاٹ آف ٹائم, بیکاز ہم کوئی 25-30 خواتین تھے, تو سب کی ایک کی انہوں نے بات سنی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایوان بالا میں قانون سازی اور پالیسی میکنگ پہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں, میرا خیال ہے کام تو بہت ہوتا ہے, اور پاکستان میں ایشو یہ نہیں ہے کہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا. پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور لا تو آپ کے بڑے دیکھیے نا, وہ ایسڈ تھروئنگ کا بل تھا, ایسڈ تھروئنگ کا لا جو آیا, آپ بتا دیں کسی ایک, ہم سب جانتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ جس کو خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, لیکن کوئی ایک آدمی بتا دیں جس کو آج تک کنوکشن ہوئی. کنوکشن نہیں ہے نا. اور اسی طرح اور بھی جو آپ کے لاز آتے, ابھی آپ کے 9,500 لوگ جو ڈیتھ رو پہ ہیں ان کی کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں اور وہ جیل. مطلب پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے تھرو کام ہو نہیں پاتا. جو کام ہوتے ہیں وہ سسٹم کے باہر ہو جاتے ہیں, سسٹم کے اندر کچھ نہیں مجھے ہوتا نظر آتا. اب جب کہ آپ خود بھی ایوان بالا کی ایک رکن ہیں, تو آپ کے ایجنڈے میں پہلی 3 پرائورٹیز کیا ہوں گی؟ ایک تو کیونکہ ہیلتھ میرا شعبہ بھی ہے, تو اس حوالے سے ہم نے پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. دوسرا ایشو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن. پاکستان میں اس وقت بھی 30 ملین لوگ یعنی 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, اس کے اوپر کام کریں. اصل میں مسئلہ ایک تو بہت بڑا یہ ہے نا کہ ہر چیز کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلی گئی ہے. اب تو تینوں صوبوں میں آپ کی حکومتیں ہیں. دیکھیں جی بات سنیں, ہر کام یہ کوئی 70 سال سے جو کام آپ چلا رہے ہیں, چلو 70 کو چھوڑیں, پچھلی 4 دہائیوں کی آپ بات کر لیں, جس طرح سے آپ چیزوں کو جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے اس میں ایک دن میں یا ایک سال میں تو چینج نہیں آتا نا. آ رہا ہے ہلکا 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 ہلکا, لیکن وقت لگتا ہے ان چیزوں میں.
آپ نے کسی قوم کی اگر ڈائریکشن چینج کرنی ہے تو اس میں 5 سے 10 سال منیمم لگتے ہیں. آفرین ہے ہماری حکومت پہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو انیشیٹیوز لیے ان کو جس اچھی طرح سے انہوں نے ڈیلیور کیا. ابھی دیکھیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوا ہے, آپ نے جو 10 بلین درخت لگانے کا جو عزم کیا, دنیا آپ کو مان رہی ہے. اتنے آپ کو اعزاز ملے, ہو سکتا ہے قرضے بھی اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں. کووڈ کو جس طرح سے آپ نبرد آزما ہوئے, اب آپ جو ہاؤسنگ کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے, روٹی کپڑا اور مکان کا تو ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا لیکن کسی نے نہیں دیا مکان. اس کے علاوہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈز کا انیشیٹو ہے, پھر احساس پروگرام میں جس طرح آپ نے 1200 ارب دیے لوگوں کو, کامیاب جوان پروگرام جس میں کہ کوئی بھی بچہ یا بچی 10 لاکھ روپے تک لے سکتی ہے. بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں خواتین کو کہنا چاہوں گی کہ وہ ضرور یہ پیسے لیں, اس کے لیے اپلائی کریں اور اپنے بزنسز سٹارٹ کریں. 10 ڈیم بن رہے ہیں پاکستان میں, 5 دہائیوں کے بعد کوئی میجر ڈیم بن رہا ہے, داسو ڈیم اور آپ کا جو ہے باشا ڈیم.